السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ آج جو گفتگو کا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں مختلف قسم کی مذہبی، لسانی اور کئی قسم کی پارٹیاں، تنظیمیں اور جماعتیں بنی ہوئی ہیں۔ ان میں سے کس جماعت کو اختیار کیا جائے، یہ ایک سوال ہے۔ تو ویسے تو یہ طویل گفتگو ہے، لیکن اختصار کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو جماعت اسلامی نظام کے مطابق، شریعت کے اصولوں کے مطابق اور کتاب و سنت کی روشنی میں اپنے عوام کی رہنمائی کرتی ہو، اس جماعت میں انسان کو شامل ہو کر قرآن و سنت پر عمل کرتے ہوئے اجتماعی نظام کے تحت اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ لیکن پچھلی چند دہائیوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف قسم کی چھوٹی چھوٹی پارٹیاں، چھوٹی چھوٹی تنظیمیں بعض معمولی وجوہات کی بنا پر بنا لی جاتی ہیں، جس سے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ان چند مسائل کا آپ کے سامنے تذکرہ پیش کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جماعت کو چھوڑ کر مختلف قسم کی تنظیمیں اور ٹولے بنانا یہ خلاف سنت ہے، اور اس میں نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے۔ پھر اس میں انسان کا خلوص متاثر ہوتا ہے، اور وہ اللہ کی خاطر کچھ کرنے کے بجائے صرف اور صرف اپنی پارٹی اور جماعت کے لیے کام کرتا ہے، اگرچہ اللہ اور رسول کی مخالفت ہی کیوں نہ ہو رہی ہو۔ پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دوستی اور دشمنی کا معیار صرف پارٹی ہوتی ہے، نہ کہ اسلام۔ بعض اوقات انسان متقی اور صالح مومنوں کو، مسلمانوں کو چھوڑ کر صرف اپنی پارٹی کے افراد سے محبت اور دوستی کرتا ہے۔ بعض اوقات دوسرے مسلمانوں کو حقیر سمجھا جاتا ہے، معمولی سمجھا جاتا ہے۔ بعض اوقات بڑے متقی علماء کی کوششوں اور کارناموں کو حقیر سمجھتا ہے، اگر وہ علماء اس کی پارٹی کے نہ ہوں۔ ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اور یہ صرف پارٹی کے تعصب کی بنا پر ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ذمہ داریاں لگائی جاتی ہیں، انسان اس کو اہمیت نہیں دیتا۔ ہاں، اپنی پارٹی کے اجلاسوں میں اور کارنر میٹنگز میں یا انتخابی جلسوں میں باقاعدگی سے شریک ہوتا ہے اور انہیں اہمیت دیتا ہے۔ بعض اوقات جماعت سے نماز بھی چھوڑ دیتا ہے، لیکن پارٹی کی میٹنگ نہیں چھوڑتا، یہ بھی نقصان ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اطاعت رسول کا دعوت تو کرتا ہے، لیکن در حقیقت اپنے پارٹی سربراہ کی تقلید کر رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات مختلف جماعتوں میں اور تنظیموں میں تقسیم ہونے سے انسان کئی ایسی برائیاں کرتا ہے جو عام طور پہ وہ پہلے نہیں کرتا تھا، مثلاً چغل خوری، عیب جوئی اور دوسروں کی غیبت کرنا، کچھ لوگوں کی تعریف بہت زیادہ کرنا اور کچھ کی برائیاں بیان کرنا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے لسانی تعصب کی وجہ سے یا علاقائی تعصب کی وجہ سے کسی بے دین آدمی کو بھی اپنا سربراہ تسلیم کر لیتا ہے، اور اگر کوئی بندہ اس کی زبان بولنے والا نہ ہو لیکن متقی اور پرہیزگار ہو، اس کی برائیاں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک اور بڑا نقصان یہ ہے کہ ان علماء کی بات کبھی غور سے نہیں سنتے جو ان کی پارٹی کے نہ ہوں۔ بات سننا تو درکنار، انہیں اپنی مساجد و مدارس میں دعوت اللہ کا کام بھی نہیں کرنے دیتے، ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اگرچہ وہ نہایت متقی علماء ہوں، لیکن چونکہ ان کے پارٹی کے نہیں ہیں لہٰذا وہ ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، اور اگر ان کی پارٹی کے علماء ہوں تو ان کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان دعوت اللہ کا کام کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ ڈرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری
زبان سے کوئی ایسی بات نکل جائے کہ میری قیادت ناراض ہو جائے تو وہ حق گوئی سے دور ہو جاتا ہے اور دعوت اللہ کا کام اخلاص سے نہیں کر پاتا کہ کہیں میرے امیر اور میرے ناظم اور میرے مسئول وغیرہ ناراض نہ ہو جائیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ بعض اوقات پارٹی بازی سے اسلام پس منظر میں چلا جاتا ہے اور انسان ہر دینی حکم کو اپنی جماعت کی نظر سے ہی دیکھتا ہے، نہ کہ خالص قرآن و حدیث کی نظر سے۔ بعض اوقات اس جماعت بندی سے اور گروہ بندی سے اسلامی بھائی چارہ ختم ہو جاتا ہے، جبکہ ہمارے اندر اسلامی لحاظ سے بھائی چارہ ہونا چاہیے، کیونکہ مسلمان سب ایک دوسرے کو بھائی ہیں، ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پارٹی اور جماعت کی وجہ سے کسی بندے سے کوئی اختلاف ہو جاتا ہے تو لوگ بات چیت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اس کے ساتھ لین دین تحفے تحائف بھیجنا چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ پارٹی کی وجہ سے اختلاف ہوا تھا۔ یعنی اسلامی بھائی چارگی ختم ہو جاتی ہے، صرف پارٹی بازی اور جماعت کی بنیاد پر بھائی چارہ قائم رہ جاتا ہے، جو کہ بہت بڑا نقصان ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنی پارٹی سے، اپنی جماعت سے تعلق رکھنے والے شخص کے جنازے میں دور دور سے آ جاتے ہیں اور بعض اوقات اپنے پڑوسی بھائی کے حالات سے بے خبر ہوتے ہیں۔ تو یہ ایسے نقصان ہے۔ بعض اوقات لوگ اپنے امیر اور اپنے بڑوں کی تعریف میں بہت زیادہ غلو کرتے ہیں، بہت زیادہ مبالغہ کرتے ہیں، اور اگر وہ کوئی رائے ایسی پیش کریں جو کتاب و سنت کے خلاف ہو تو پارٹی کارکنان اس پر خاموشی اختیار کر لیتے ہیں کہ جی ہمارے امیر نے جو بس بات کی ہے وہی صحیح ہے۔ اب یہ سمجھیے کہ وہ لوگ جو قال اللہ اور قال الرسول کا دعویٰ کرتے ہیں وہ اپنی ان تنظیم بازیوں اور پارٹی بازیوں کے چکر میں پڑ کر قال اللہ اور قال الرسول سے بہت زیادہ دور ہو جاتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کسی بھی جماعت میں ہیں اس میں یہ دیکھیں کہ وہ مخلص ہیں، ایسا تو نہیں کہ وہ اپنی زبان کو کہ جی فلاں بندہ ہماری زبان بولنے والا ہے یا ہمارے گاؤں کا ہے یا ہمارے علاقے کا ہے، صرف اس بات کی وجہ سے لوگوں تو سلام دعا کرتے ہیں اور ان کو اہمیت دیتے ہیں، اور کوئی اللہ کا بندہ کہ جو آپ کی بولی نہیں بولتا، آپ کی زبان نہیں بولتا، آپ کے گاؤں کا نہیں ہے، آپ کی جماعت کا نہیں ہے، لیکن مسلمان ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اور آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ لسانی تعصب، یہ پارٹی کا تعصب، یہ جماعتوں کا تعصب ہمارے دین اسلام کو اور ہمیں مسلمانوں کو بہت کمزور کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جماعتی تقسیم، پارٹیوں کی تقسیم اور یہ گروہ بنا بنا کر رہنا اور چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے جماعت سے الگ ہو جانا، اس سے اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ فرمائے اور ہمیں ایک امیر کی اطاعت کرتے ہوئے جماعت بندی کے ساتھ، اجتماعیت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔